نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا. تو آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پہ آپ جا کر دیکھیں، وہ ماضی کی بات نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے، یہ رحمتوں والے آ گئے، برکتوں. ہمارے جیسے نالائق بری حیثیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت حاضر ہوتے تو وہ نعرہ مار کے کہتے واہ واہ رونق ہو گئی ہمارے میلے کی، ہمارے ڈیرے کی، کہ آپ جیسے آدمی آگے. اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بنا ہوا ہے، آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سہارا اس سے ملنا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے اوپر تو مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوفزدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا. کیوں کیا ہوگا؟ ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں، ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں. ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے، اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں. اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مایوس نہیں ہونا. حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، بہت چیخیں نکلیں گی، بہت تکلیفیں ہر طرح کی آئیں گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انکار. اور بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں. آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میں خدا نہ ڈیموٹ ہو گیا، لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس سے پوچھے کہ سر یہ میرے ساتھ ڈیموشن، میرے ساتھ یہ تنزلی کا کیوں تعلق قائم کیا ہے؟ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں. لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا، پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں. کبھی بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، بازاروں میں جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کی، اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا. آپ یقین، میں آپ سے پوچھتا نہیں، میں بیچ بیچ میں شامل ہوں. میں اگر اپنی ذات سے پوچھوں کہ اے اشفاق احمد صاحب، آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنا احتساب کیسے کیا؟ دوسروں کا احتساب تو ہم روز کر دیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں، ایڈیٹوریلز کے اندر. میرا بھی تو ایک وجود ہے، میری بھی تو ایک شخصیت ہے. میں بھی تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر مجھے اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے. خفیہ طور پر اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا. کئی تو آدمی کہتے ہیں نا کہ نفل پڑھیں، آپ ورد وظیفہ کریں، وہ چلے گا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کیے ہوئے برے کام کے لیے توبہ نہیں کر لی. توبہ ضروری ہے. جیسے آپ کاغذ لے کے نہیں جاتے کہ ٹپا لگوا کے آ نیچے سے، پھر وہ آگے دستخط کر دے گا، پھر آپ کا کام چل جائے گا. تو توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے، بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے. اگر آپ خفیہ بیٹھے ہوں، دروازہ بند کیا ہوا، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تو یہ ہو گیا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں. میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ ہیومن بینگ ویک ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہے، یہ بہت فضول بات ہے، ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے. کہ جی مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، کیوں بتاؤں؟ تو وہاں سے معافی مل جاتی. پھر زندگی کا پھر راستہ ایک نیا بڑا شاندار، بڑا کامیاب چل نکلتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی لیے پھریں گے اور یہی رونا روتے رہیں گے کہ میرے ابا جی نے کیا کی، دوسری شادی کر لی تھی فرض کیجیے انہوں نے، یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے، یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھ کو کچھ کم دے دیا، یہ چھوٹے نے زیادہ لیے، بڑا کم رہ گیا، یا شادی میں کوئی گڑبڑ، تو ختم نہیں ہوگا کبھی بھی کام. پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر، نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، جگہ میں پھنسے ہوئے رہیں گے. لیکن آپ کو تو شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کر کے زندگی کو آگے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے ایک مرتبہ کہ آپ نے اس بات کے سن چکنے کے بعد، جو میری نہیں ہے، میری لینڈ لیڈی میری درزن کی بات ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی صلاحی کرتی تھی اور ان کا بڑا نام تھا روم میں.
ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بھلایا اور رونا چھوڑا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور عاجزی کی بھیک مانگنی ترک کی. اکثر آدمی بھیک ہی مانگتے ہیں, جی میرے ساتھ, اس نے کہا غلام محمد یار نور محمد سلیم تیرے ساتھ بڑی زیادتی, اتنی کہہ سکتے ہیں, اس سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں, صرف 2 لفظ ہیں جو آپ اس سے حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب میں نے بہت کچھ سر کر لیا. کلا آپ کا بدستور موجود رہے گا جسے سر کرنا ہے. تو اگر آپ کبھی بھی اتنی تقویت کہیں سے حاصل کر لیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور تہیہ کر لیں کہ یہ ساری مشکلات, یہ سارے بل, یہ ساری یوٹیلٹی کے جو اتنے خوفناک, یہ تو آتے ہی رہیں گے اور یہ تکلیف ساتھ رہی ہے, اور بچے بھی بیمار ہوں گے, بیوی بھی بیمار ہوگی, خاوند کی بھی تکلیف ہوگی, جسمانی عارضے بھی آئیں گے اور روحانی بھی اور نفسیاتی بھی. ان سب کے ہوتے ہوئے میں اتنا سا وقت نکال کے, جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مغرب کا وقت بڑا بہتر ہوتا ہے, یوں تو سارا ہی وقت اللہ کے ہے, لیکن اس وقت ذرا آدمی آسانی کے ساتھ 2 وقت ملتے ہیں نا تو ذرا بہت آسانیاں ہو جاتی. اس وقت بیٹھ کے ضرور اپنی ذات کے ساتھ کچھ گفتگو, اور جب وہ گفتگو ہو چکے تو خفیہ طور پر دروازہ اندر سے چٹکنی لگی ہوئی ہے آپ, پھر وہی گفتگو اپنے اللہ سے کسی بھی زبان میں. آپ حیران ہوں گے, اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے. انگریزی میں بات کریں, اللہ بہت اچھی طرح سے انگریزی جانتا ہے, اردو, پنجابی, سندھی, کسی میں بھی بات کر لیں, آپ اس سے بات کریں اور آپ کا اس کے ساتھ رابطہ یقیناً قائم اور تقویت آدمی پکڑتا چلے, بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آگے پوچھیں اشفاق صاحب ہمیں کوئی بابا بتائیں, ہم جا کے اس کا ٹینٹوا دعائیں بابے کا کہ میرا کام کر کے دو. ایسے نہیں ہے, آپ خود بابا ہیں. میں بار بار آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ نے اپنی طاقت کو جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. وہ ہمارے جوگی کہا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت جو ہے وہ سارے جانوروں سے زیادہ ہے, لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس نے اپنے وجود کو پہچانا ہی نہیں. ہاتھی جانتا ہی نہیں میں کتنا بڑا ہوں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں اور ہم نے اپنی طاقت کو, اپنی صلاحیت کو جانا. اللہ میاں نے تو انسان کو بہت عرفہ اور اعلیٰ بنا کر اور مسجود ملائک یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آرڈر دے دیا. پھر یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اب جتنی بھی مخلوق نے انسان کو سجدہ کیا تھا وہ اب تک انسان کے ساتھ ویسا ہی نباہ کر رہی ہے. یعنی شجر, حجر, نباتات, جمادات, فرشتے وہ انسان کا احترام کر رہے, انسان سے احترام نہیں ہو پا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو درختوں نے انسان کو سجدہ کیا, پتھروں نے کیا, بہتی ہوئی ندیوں نے کیا. اس وقت میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کروڑوں ٹن برف جو ہے ہمارے پہاڑ K2 کے اوپر پڑی ہوئی, وہ اس وقت آواز پکار کے سورج کی منتیں کر رہی ہے کہ ذرا ادھر کرنے زیادہ ڈالنا, پانی ہے نہیں جناب میں بالکل سوکھ گیا, تو میں نے پانی پہنچانا ہے اور نو انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے. اپنا آپ پگھلاتی ہے برف, تڑپتی ہوئی آتی ہے اور آپ کو پانی دے کے جاتی. سوئی گیس جو بالکل ڈیڈ چیز ہے زمین کے اندر موجود ہے, صبح کے وقت سوئی گیس اگر آپ غور سے اس کی آواز سنیں اور آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کو یہ آوازیں آنے لگیں تو چیخے مار مار کر کہہ رہی ہوتی ہے نیچے والی سوئی گیس سے, نکڑیو چھتی کرو, گیس کو کہتی باہر نکلو, جلدی کرو, تم تو ابھی ہار سنگار کر رہی ہو, بچوں نے اسکول جانا ہے, ناشتہ دینا ہے, لوگوں نے دفتر جانا ہے, چلو اپنا آپ قربان کرو ناشتہ. تو وہ کہتی ہے ماسی ہم نکل تو رہی ہیں اب 2 منٹ, انہوں نے کہا نہیں جلدی نکلو جلدی, اور وہ اپنا آپ قربان ہو کے جل بل کے آپ کا ناشتہ, آپ کی روٹی حالی تیار کر لی, کیونکہ سوئی گیس نے ایک دفعہ سجدہ کیا ہوا ہے. ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے آم لے لیں, کوئی پیڑ, سیب اعلیٰ درجے کا ہمارا ناردرن ایریا میں ہوتا ہے, یہ قربان ہو رہا ہے. آج تک کسی انور رٹول نے یا کسی سمر بہشت درخت نے اپنا آم چوب کے نہیں دیکھا. خود بھی تو کھا سکتے, دیکھو نا ہم جیسے انسان اب خود کرتے ہیں, اپنا لگو کے رکھتے ہیں, ہر چیز چھپا کے رکھتے ہیں. وہ درخت یہی پکار پکار کہتا ہے کہ جی ادھر سے میرا پھل اتارو جی, یہ بلوچستان ضرور بھیجنا. وہ لوگوں کو آم کم ملتا ہے, سارا کچھ ہی اپنا قربان کیے چلا جاتا, صرف اس وجہ سے کہ اس کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ, اور وہ خوش ہے.
اور آج تک کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے جی، جب سے گڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہیں، نہ کبھی اکاڑے گئے، نہ ہم نے دیکھا ملتان سے آگے نکلے ہی نہیں، یہ تو فضول زندگی ہے۔ میرا پوتا کہتا ہے دادا بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ ہماری طرح سے روتا ہو، اخبار کیونکہ نہیں چھاپتا تو اخبار پریشان ہوتا ہوگا درخت۔ میں نے کہا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش ہے، ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے کہ آپ کو کیسے پتا ہے خوش ہے؟ میں کہا وہ خوش اس لیے کہ ہم کو پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا وہ پھل نہیں دے گا۔ تو میں اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں، میں جو شفاقے میں ہوں، تو میں پھل نہیں دے سکی۔ میرے سارے دوست، ساری مخلوق، سارے آدمی میرے قریب سے گزر جاتے ہیں، نہ میں انور رٹول بن سکا، نہ شمر بہشت بن سکا، نہ میں سوئی گیس بن سکا، نہ میں بہتا ہوا پانی بن سکا۔ یہ ساری چیزیں دیتی چلی جاتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔